نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات وقال الله عز وجل وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے کہ اس مالک نے کتنی بے پناہ نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں میں نے بہت نعمتیں عطا کی ہیں، تم اس کو گن بھی نہیں سکتے۔ پھر اللہ پاک نے سورہ نحل میں یہ آیت نازل فرمائی، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے انعامات اور احسانات گنوائے کہ میں نے اپنے بندے پہ کیا کیا نعمتیں کی ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، ایک نعمت میں نے تمہیں یہ دی کہ بیوی دی، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے۔ پھر فرمایا جب بیوی شادی ہو جائے، بیوی آ جائے، تو پھر آدمی کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اولاد دے دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولاد بھی میری بڑی نعمت ہے۔ جس کی اولاد نہ ہو آپ اس سے پوچھئے کہ ساری خوشیاں اس کے پاس ہوں لیکن اولاد نہ ہو، تو یہ ایک خوشی ایسی ہوتی ہے کہ اس کے دل کو ہمیشہ اس کے دل کے اندر ایک جذبہ رہتا ہے، ایک فکر رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کی نعمت دے دے۔ اس کے لیے دعائیں کراتے ہیں، اس کے لیے علاج کرتے ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیویوں سے اولاد دی، بیٹے دیے۔ جب اولاد ہو جائے تو ایک وقت تک تو اولاد کے ساتھ آدمی بچوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، پھر بچے بڑے ہو جاتے ہیں، آدمی چاہتا ہے کہ چھوٹے بچے ہوں، ان سے کھیلے پھرے، تو چاہت یہ ہوتی ہے کہ بچے ہوں۔ اب اپنے بچے تو ہوتے نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وحفدہ، کہ پھر میں تمہیں پوتے دے دیتا ہوں۔ تو پوتے بھی اللہ کی بڑی نعمت، جن کی عمر بڑی ہو جائے، ان کے گھر میں چھوٹے بچے ہوں تو اس سے کافی آدمی کا دل بہل جاتا ہے، دل میں ایک سکون، اطمینان، بچوں کے ساتھ کافی وقت آدمی کا اچھا گزر جاتا ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت بیوی ہے، اور پھر اس کے بعد اولاد کی نعمت، پھر پوتوں کی نعمت۔ تو اللہ کے احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اولاد عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ یاد کیجئے جب انہوں نے رات کے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ سے دعا مانگی۔ تو اللہ پاک نے اور دعا کیا مانگی؟ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، اولاد عطا فرما۔ اور ایک جگہ پہ دعا آئی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، اور رات کو تنہائی میں، اندھیرے میں، تہجد کے وقت میں دعا مانگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو خوشخبری سنائی، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ
مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتے آئے، انہوں نے خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا دیں گے کہ وہ بیٹے بھی ہوں گے، پیغمبر بھی ہوں گے، سردار بھی ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ ان کی دعا قبول کی، ان کی دعا کو قبول کیا، اور اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا دیا۔ تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، بیٹا اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، 90 سال کی قریب ان کی عمر تھی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتوں نے جا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، اور ایک جگہ فرماتے ہیں وبشروہ بغلام علیم، کہ ایسا بیٹا ہوگا جو حلیم ہوگا، اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں علیم ہوگا، علم والا ہوگا اور حلم برداشت کرنے والا ہوگا، بردبار ہوگا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کو خوشخبری سنائی۔ ایک نعمت ہے نا، نعمت کی خوشخبری اللہ پاک نے سنائی، اور فرمایا وبشر ومن وراء اسحاق یعقوب، اور یہ خوشخبری بھی سنائی کہ پھر ہم آپ کو دوسرا بیٹا بھی دیں گے، حضرت اسحاق علیہ السلام، اور پھر ان کا بیٹا یعنی آپ کا پوتا بھی ہوگا، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنائی۔ یہ قرآن مجید میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، اس لیے کہ یہ اولاد اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ اور اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر 4 انبیاء علیہم الصلاۃ کا ذکر کیا کہ جن کا ایک ایسے پیغمبر جن کا بیٹا بھی نبی، پھر ان کا بیٹا بھی نبی، پھر ان کا بیٹا بھی نبی۔ 4 پیغمبر، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر ان کے بیٹے کا ذکر کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے کا ذکر کیا حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے کا ذکر کیا حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے، اولاد اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، کہ باقی رہنے والی جو چیزیں ہیں، انسان کو کام آنے والی جو چیزیں ہیں، وہ انسان کی نیکیاں ہیں، اور بہترین چیز اور اچھی چیز جو ہے وہ اللہ کے نزدیک وہ انسان کی نیکیاں ہیں، اور بہترین امید جس سے انسان رکھ سکتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا روشن مستقبل کے اعتبار سے اور اچھی امید کے اعتبار سے، اور اللہ کی یہاں قیمتی چیز جو ہے وہ فرمایا والباقیات الصالحات، اچھی نیکیاں ہیں، جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، یہ چیزیں اچھی ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ والباقیات الصالحات سے مراد نیک بیٹیاں ہیں، نیک بیٹیاں اللہ تعالیٰ کسی کو دے دیں تو یہ باقیات صالحات ہیں۔ اور اس کے اوپر ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ میں نے وہ منظر دیکھا کہ ایک آدمی ہے وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، اور فرشتے اس کو لے کے جا رہے ہیں جہنم کی طرف۔ اچانک دیکھا کہ وہ بچیاں آئیں اور اس سے چمٹ گئیں، رونے لگیں، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ یہ ہمارے والد ہیں، اور انہوں نے ہماری دنیا میں ہم پہ احسانات کیے اور ہماری اچھی تربیت کی، اس لیے اللہ آپ ان کے اوپر رحم فرمائیں، ان کی بخشش فرمائیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے ان بیٹیوں کی وجہ سے اس باپ کی مغفرت کر دی، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو جہنم سے نکال دو اور اس کو جنت میں لے جاؤ۔ تو بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے۔
اب جو اولاد اللہ پاک نے ہمیں دی ہے یہ ایک نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت جو ہے یہ کیسے ہمارے لیے نعمت بن جائے اور یہ اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، آخرت کا ذخیرہ بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، جب آدم کا بیٹا مر جائے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، پھر کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ موت کے بعد انسان کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں لکھی جا سکتی، مگر فرمایا کہ 3 آدمی الا من ثلاث، 3 آدمی ایسے ہیں کہ موت کے بعد بھی ان کا عمل جاری رہتا ہے۔ ایک تو صدقہ جاریہ کا کوئی کام کسی نے کیا تو یہ ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ دوسرا فرمایا کہ اس نے علم نافع چھوڑا، لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے رہے، یہ بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسرا فرمایا کہ اس نے نیک بیٹا چھوڑا، نیک اولاد چھوڑی۔ نیک اولاد یہ ماں باپ کے لیے مرنے کے بعد دعا کریں گے، یہ دعا ماں باپ کے نام اعمال میں لکھی جائے گی۔ یہ نام اعمال میں ماں باپ کے نام اعمال میں یہ نیک اولاد کی دعائیں یہ ان کو کام آئیں گی۔ اب کسی کے دنیا سے جانے کے بعد جب وہ قبر میں چلا جائے گا تو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ قبر میں کیا چیز اس کو کام آ سکتی ہے۔ نہ اس کو اس کا بیٹا کام آ سکتا ہے، نہ کوئی رشتہ دار کام آ سکتا ہے، نہ اس کا مال، کوئی چیز اس کو کام نہیں آ سکتی۔ تنے تنہا مٹی کے نیچے پڑا ہوا ہے، مٹی کے نیچے پڑا ہوا ہے تنے تنہا۔ وہاں پر جو کام آئے گا فرمایا کہ نیک بیٹے کی دعا، نیک اولاد نیک ہوں گے، اولاد اگر نیک ہوگی تو دعا کرے گی نا۔ آج تو ہم اپنے لیے دعا کب کرتے ہیں؟ جب نماز پڑھ لیں، قرآن شریف کی تلاوت کا تو بہت مشکل سے موقع ملتا ہے۔ جب نماز پڑھ لیں، نماز کے بعد کہتے ہیں اللہ ہماری مغفرت فرما، اپنے لیے مغفرت کی دعا کرتے کرتے کہتے ہیں اللہ ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما، ان کے لیے بھی دعا کر لیتے ہیں۔ اگر ایک بیٹا ایسا ہے کہ وہ خود نماز نہیں پڑھتا، خود نیک نہیں ہے، اپنے لیے دعا نہیں کرتا، تو ماں باپ کے لیے کیا دعا کرے؟ ماں باپ کے لیے کیا دعا کرے؟ اس لیے جو سب سے بڑا ذخیرہ ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے وہ نیک اولاد ہے، جو اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کو کام آئے۔ آج تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہماری بڑی کمزوری ہے ہماری کہ ہم نے اپنے بچے کو وہ بنیادی دین بھی نہیں سکھایا کہ جب ایک باپ کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے وقت وہ بیٹا اس کے کام آ جائے۔ کسی باپ کا انتقال ہوتا ہے، اکثر لوگ ایسے ہیں، اکثر کہ باپ دنیا سے جا رہے ہیں، اب آخری وقت میں کرنا کیا چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے سورہ یاسین پڑھی جائے تو اس کی روح آسانی سے نکلتی ہے۔ اس کو کئی کلمہ طیبہ کی تلقین کرے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ زور زور سے پڑھے وہاں پہ بیٹھ کر کے۔ اب لوگ بچوں کو اس کا پتہ ہی نہیں، باپ بیچارہ ICU میں پڑا ہوا ہے، وہیں پہ اس کی روح نکل گئی۔ آخری وقت میں بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا چاہیے، پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے ایک دوست تھے تو وہ ان کے جو بچے تھے وہ نیک تھے، تو ان کے والد صاحب بیمار ہو گئے، سخت بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اب ان کا انتقال ہو جائے گا، یہ بچنے کے قابل نہیں ہے۔ تو وہ گھر پہ لے آئے، گھر پہ لا کے ایک کمرے میں ان کو لٹایا، قبلے کی طرف ان کا رخ کر دیا، اور اس کمرے کے اندر سے ساری تصویریں سب چیزیں ہٹا دیں کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو شریعت کے خلاف۔ کوئی اس کمرے میں جاتا تھا تو اس کی جیب کے اندر پیسے ہوتے تھے یا کوئی تصویر یا شناختی کارڈ یا فوٹو یا پاسپورٹ، وہ نکال لیتے تھے کہ بھئی اس کمرے کے اندر، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، کہ جس گھر میں کتا ہو یا تصویریں ہوں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اللہ کی رحمت وہاں نہیں آتی۔ اس لیے جہاں اللہ کی رحمت نہیں ہوگی تو وہاں سکون نہیں ہوگا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں گھر میں سکون نہیں ہے، سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ اسی وجہ سے سکون نہیں ہے کہ جو اللہ کے نبی نے جس چیز کی وجہ سے سکون خراب ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے انہی چیزوں کے بارے میں ہمیں بتایا۔ یہ جو تصویر گھر کے اندر رکھنا منع ہے، کتے کا پالنا منع ہے، یہ کیوں؟ اس میں اسلام کا کیا فائدہ ہے؟ وہ فائدہ ہمارا ہے کہ اگر تصویر گھر کے اندر ہوگی تو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ جب اللہ کی رحمت نہیں ہوگی تو اطمینان کہاں سے آئے گا؟ سکون کہاں سے ملے گا؟ اطمینان اور سکون نہیں ملے گا۔ تو انہوں نے ساری تصویریں گھر سے نکال لی، جو اندر جاتا تھا ملاقات کے لیے اس کی جیب کو بھی خالی کر دیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کئی دنوں سے والد صاحب بول بھی نہیں سکتے تھے، لیکن جب ان کے اور ہر وقت سورہ یاسین پڑھتے رہتے تھے، ان کے بیٹے وہاں پہ بیٹھ کے سورہ یاسین وغیرہ پڑھتے رہتے تھے۔ تو
ہمارے بھائی اسلم صاحب، مولانا عبدالہادی صاحب کے بھائی اسلم صاحب کہ جب انتقال کے وقت قریب آیا تو انتقال کے وقت انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا، آنکھیں کھولی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور پھر آنکھیں بند کر۔ اب کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنے باپ کو جنت داخلے کا سامان مہیا کر دیا، چونکہ دیندار تھے، ایماندار تھے، نیک اولاد تھی، انہوں نے اپنے باپ کے لیے۔ اور جب باپ کا انتقال، آج تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کیا کرنا چاہیے، اور جب انتقال ہو جائے والدین کا تو انتقال کے بعد اب حق یہ ہے کہ بیٹا اس کو غسل دے۔ بیٹا جس محبت سے، پیار سے اور اچھے انداز میں باپ کو تکلیف نہ ہو غسل دے گا، دوسرا کون دے سکتا ہے؟ آج بیٹے کو غسل دینے کے طریقے ہی نہیں آتے۔ سب سے زندگی کا جو آخری عمل ہے کہ اپنے باپ کو غسل دے، اس کو کفن پہنائے۔ بیٹا جس محبت سے آج تو کیا ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ بیمار ہو جائے نا تو بیٹا یورپ میں، امریکہ میں ہے اور وہاں سے پیسے بھیجتا رہتا ہے۔ اب یہاں پہ کوئی نوکر ہیں، وہ نوکر بیچارے کہاں ماں باپ کا وہ خیال رکھ سکیں گے؟ بیٹے کی محبت کہاں سے لے کے آئیں گے نوکر؟ وہ تو اس باپ سے پوچھو جو باپ نوکر اس کی خدمت کر رہے ہیں، بیٹے اس سے دور ہیں، اس کے دل سے پوچھو، اس کا دل بتائے گا آپ کو۔ کیونکہ اگر ساری دنیا کے نوکر جمع ہو جائیں، بیٹے کی محبت کہاں سے آئے گی؟ آج تو اس کا شعور ہی نہیں رہا کہ بھئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف لائے، آپ نے سیڑھی مبارک پہ قدم رکھا اور فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے عجیب کام کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جبریل امین آئے اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ آمین کہیں، اس لیے میں نے آمین کہا۔ انہوں نے دعا کی، بد دعا کی، میں نے آمین کہا اس میں۔ کہ کیا بد دعا کی؟ کہ رمضان شریف کا مہینہ آئے اور کوئی اپنی مغفرت اللہ سے نہ کرا سکے تو وہ آدمی ہلاک ہو جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ اور دوسرا فرمایا کہ کسی جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور آپ پر کوئی درود نہ بھیجے، وہ ہلاک ہو جائے، آپ نے فرمایا آمین۔ اور تیسرا فرمایا کہ جس کے والدین میں سے ماں اور باپ دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے۔ تو بڑھاپے کے وقت حکم کیا ہے اولاد کے لیے کہ ماں باپ کی خدمت۔ ہمارے استاد ہیں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب، آپ نے نام سنا ہوگا۔ آج کیسے دنیا کے اندر آفتاب و ماہتاب اور ساری دنیا میں اللہ ان سے کام لے رہے ہیں۔ یہ والد کی دعا ہے۔ 5 سال تک فرمایا کہ والد کے انتقال سے پہلے 5 سال بیمار رہے، تو 5 سال میرا بستر والد کے بستر کے ساتھ، وہیں پہ بیٹھ کے اپنا جو بھی کام کرتا تھا، کہیں سفر پہ نہیں جاتے تھے۔ جو 5 سال گزرے ہیں والد صاحب کے ساتھ آخری زندگی، کوئی سفر نہیں کیا، کوئی کام نہیں کیا، وہ وہیں بیٹھے بیٹھے جو تصنیفی تدریسی مدرسہ تو وہیں پہ تھا، جو پڑھنا پڑھانا ہوتا تھا وہیں والد صاحب کے ساتھ بیٹھ کر۔ یہ باپ کی دعا ہے۔ اور آج عموماً آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ماں باپ کے جانے کے بعد اولاد کیسی پریشان ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے خاندانوں میں، اس کی یہی وجہ ہے، ماں باپ کے حق کو نہیں ادا کرتے۔ ان کا حق ہے کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کی خدمت کرے۔ ساری زندگی انہوں نے پالا پوسا، خدمت کی، جب وہ خدمت کے محتاج ہوئے ہم ان کو چھوڑ کر کے کسی اور جگہ چلے گئے، اپنے کاموں میں لگ گئے۔ ان کو تو ہماری خدمت کی ضرورت ہے۔ تو ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ اس کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے تو فرمایا کہ یہ آدمی ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ جس کو حضور کی بد دعا لگ جائے اس کو کون بچا سکتا ہے؟ پھر لوگ آتے ہیں کہ مولوی صاحب تعویذ کیجیے ہمارے لیے، کوئی کسی نے ہمارے اوپر کچھ کر دیا ہے، کچھ ہو گیا ہے، ہمارے اوپر اثرات ہیں کسی چیز کے۔ وہ حضور کی بد دعا کے اثرات ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ماں باپ کی خدمت کرو، اور ہم نے ماں باپ کی خدمت کو کوئی اہمیت ہی نہیں۔ ماں باپ کے دل پہ کیا گزری آپ ان سے پوچھیے، ہم نے ان کی خدمت نہیں کی۔ تو یہ ہمیں پتہ نہیں کہ بڑھاپے میں ماں باپ کا کیا حق ہے، کیوں ہم نے اپنی اولاد، یہ قصور ماں باپ کا، یہ قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو وہ تربیت نہیں دی، وہ چیز نہیں سکھائی کہ جو اسلام نے ہمیں کیا سکھایا کہ ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو بیٹے کا کیا حق ہوتا ہے، یہ ہم نے بیٹے کو نہیں سکھایا۔
جب ہم نے اپنے بیٹے کو نہیں سکھایا تو ہمارا بیٹا وہ کام کیسے کرے گا جو ہم نے ان کو سکھایا نہیں؟ اور موت کے وقت بیٹا ماں باپ کے کیا کام آ سکتا ہے یہ ہم نے نہیں سکھایا۔ سب سے بڑا مسئلہ انسان کی زندگی کا سب سے خطرناک موڑ اور سب سے ڈینجرس جگہ جو ہے وہ موت کے وقت ایمان پہ خاتمہ ہو گیا۔ آج ہمارے بیٹے کو یہی پتہ نہیں کہ باپ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا کہ میں والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی، میں ان کو اسپتال لے کے جا رہا تھا گاڑی میں ڈال کے، جلدی میں نے کہا چلو بھائی اسپتال لے چلتے۔ انہوں نے کہا مجھے اسپتال نہیں لے کے جاؤ، میں نے کہا نہیں ہم لے کے جاتے ہیں۔ اسپتال لے کے جا رہے تھے، راستے میں ان کا انتقال ہوگا، بیٹے کو پتہ ہی نہیں چلا، اسپتال پہنچے انہوں نے کہا یہ تو انتقال ہو چکا۔ اب اس بیچارے کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائی کرنا کیا چاہیے۔ اب باپ بیمار ہو گیا تو اس کو کلمہ پڑھایا، اس وقت پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائی باپ کے لیے آخری وقت میں جو کلمہ پڑھنا چاہیے، سورہ یاسین شریف پڑھنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ باپ بیمار ہو گیا، اس کو تکلیف ہو گئی، فوراً آدمی مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اللہ سے دعا مانگے، سورہ یاسین شریف پڑھے، کلمہ طیبہ پڑھے۔ اب اس کو کسی نے بتایا نہیں تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ پھر اس کے بعد باپ کے کفن دفن کا وقت آتا ہے، غسل کرانے کا وقت آتا ہے، جو دوسرے غسل دینے والے آتے ہیں وہ کوئی ادھر پٹخ رہا ہے، وہ ادھر پٹخ رہا ہے، اس کو کیا؟ اس کو باپ کی محبت اس کے دل میں کیا؟ پھر اس کے بعد جب قبر میں دفنانے کا موقع آتا ہے تو دوسرے لوگ اتر کر کے قبر میں دفناتے ہیں، خود نہیں اترتے، ڈرتے ہیں۔ حالانکہ ایک آدمی خود اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارے، محبت سے رکھے گا، شفقت سے رکھے گا، وہ محبت کون لا کے دے سکتا؟ پھر انتقال کے بعد جو والد کے جانے کے بعد جو اس کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے، ان کو پتہ نہیں کہ بھی کیا ایصال ثواب، پتہ نہیں۔ بیٹوں کو نہ کفن کا طریقہ آتا ہے، نہ دفن کرنے کا طریقہ آتا ہے، نہ جنازے کو لے جانے کا طریقہ آتا ہے۔ باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ بیٹا تو کہیں اور کسی ملک میں، اب 10 دن اس کی لاش جو ہے وہ مردہ خانے میں پڑی ہوئی ہے، پھر وہ دوائیاں دے رہے ہیں، اس سے اس کی لاش کو وہ کر رہے ہیں، دوائیاں، کوئی پوسٹ مارٹم کرا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کرا رہے ہیں۔ اس کے بعد کہیں سے بیٹا آتا ہے، پھر اس کی لاش جو ہے نا وہ جا کے، کتنی اذیت ہوتی ہے ماں باپ کو۔ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جنازہ تیار ہو جائے تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، منع کیا ہے، فوراً اس کو قبر پہنچانا چاہیے۔ اب پتہ ہی نہیں اولاد، تو یہ حقوق ہیں ماں باپ کے، یہ ماں باپ کے حقوق اولاد کے ذمے ہیں، اور اولاد کو یہ حقوق سکھانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اولاد پر اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات رکھے، لیکن یہ کس کے لیے رکھیں؟ کہ جو اپنی اولاد کو نیک بنائے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد انسان کو فائدہ پہنچائیں گی، وہ اس کی نیک اولاد ہے، اس میں سے ایک چیز۔ اس لیے اپنی اولاد کو ہم نیک بنائیں۔ اب نیک کیسے بنائیں؟ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر ایک سورت نازل فرمائی، سورہ لقمان۔ اس کی کتنی اہمیت ہے، اپنی اولاد کو نیک بنانا یہ کتنا بڑا اہم عمل ہے۔ آج ہمارے پاس اس کے لیے فرصت نہیں ہے، ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے، اولاد کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے ایک پوری سورت نازل فرمائی، سورہ لقمان، اور اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے باپ اپنی اولاد کو کیا نصیحت کرے، کیا سمجھائے، اللہ نے پورا تذکرہ کیا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ یا بنیہ، یہ الفاظ ہیں میرے پیارے بیٹے۔ اس سے پتہ چلا کہ بچے سے بات کرتے وقت شفقت ہو، محبت ہو، نرمی ہو تو وہ بات لیتا ہے، پیار کے انداز میں ہو، محبت کے انداز میں جو بات ہو وہ بچہ اس کو لے لیتا ہے۔ یا بنیہ لا تشرک باللہ، سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اپنے بچے کے ایمان کو بنائے، کہ اس کا ایمان بن جائے، اس کا یقین بن جائے، اس کا اللہ سے تعلق بن جائے، اور اس کا عقیدہ صحیح ہو جائے، اس کے عقائد صحیح ہو۔ آج تو ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں بچوں کو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لڑکوں کو، نوجوانوں سے آپ پوچھئے آپ کے والد کا نام کیا تھا، آپ کی والدہ کا نام کیا تھا، دادا کا کیا نام تھا، پتہ ہی نہیں اس کا پتہ نہیں، سیرت کا پتہ نہیں، آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی کا پتہ ہی نہیں۔ تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کو ایمان سکھائے، اللہ سے محبت سکھائے، اللہ سے تعلق سکھائے۔ جب اس کا اللہ سے تعلق ہو جائے گا، اللہ سے محبت ہو جائے گی، پھر دنیا کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔
حضرت عمر بن، اس پر آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے عمر، اور ان کو دوسرا عمر کہا جاتا ہے، اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے. اللہ نے ان کو بڑا مرتبہ دیا. جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کو ایک آدمی آیا، اس نے نصیحت کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں، آپ نے اپنے اولاد کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. آپ بادشاہ ہیں اور آپ کی اولاد کے پاس، وہ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو انتقال کے وقت ان کے 18 بچے تھے، بیٹے اور بیٹیاں ملا کے 18 بچے تھے ان کے. ہر ایک بچے کے حصے میں چند روپے میراث کے بن رہے تھے. چند روپے، سینکڑوں میں بھی نہیں، ہزاروں میں نہیں، بلکہ چند روپے ہر ایک بچے کے حصے میں میراث کے آ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے بچوں کو دیکھو بھیک مانگنے والا بنا دیا، کل یہ لوگوں سے بھیک مانگتے پھریں گے. تو وہ بیمار تھے تو لیٹے ہوئے تھے. فرمایا مجھے بٹھا دو. بٹھا دیا. فرمایا کہ میں نے ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا. یہ تو میں نہیں کر سکتا کہ حرام مال ان کو کھلاؤں، اس لیے کہ اگر حرام مال ان کو کھلاتا تو یہ میں خود بھی جہنم میں جاتا، یہ بھی جہنم میں جاتے ہیں. حرام تو میں نے ان کو کھلایا نہیں، اور نہ ان کے لیے حرام مال جمع کر کے چھوڑ کے جاؤں. اس لیے اگر حرام مال چھوڑ کے جاؤں گا تو حرام مال کے بعد جو آدمی اپنے حرام مال چھوڑ کے جائے گا اپنی اولاد کے لیے، اس کی اولاد کبھی دیندار نہیں بنے گی. حرام کا خاصہ یہ ہے کہ یہ اندر جاتے، جیسے زہر اندر جا کر کے انسان کی ہر چیز کو ختم کر دیتا ہے. جیسے تمباکو ہے، سگریٹ نوشی، اب لکھا ہو نا کینسر کی بیماری اور فلاں بیماری اس سے ہوگی، کیونکہ یہ زہر ہے. زہر یہ اندر جا کے کوئی آدمی سگریٹ پیے، تمباکو استعمال کرے، زہر کھائے اور کہے کہ جی میرا اندر بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا. حرام مال کا خاصہ یہ ہے کہ اس کی اولاد بگڑے گی، ضائع ہوگی، بیکار ہوگی، اور گناہوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہوگی. اس لیے انہوں نے کہا میں نے یہ تو نہیں کیا کہ اپنی اولاد کے لیے رشوت کا، سود کا، دھوکے کا، جھوٹ کا، چوری کا، حرام مال، ناجائز مال، دوسروں کا مال قبضہ کر کے میں ان کو چھوڑ داؤں. یہ تو میں نے نہیں کیا. ہاں ایک کام میں نے کیا ہے. تو کیا کام کیا ہے؟ کہ میں نے ان کو نیکی کا راستہ دکھایا ہے، بتایا ہے. نیکی کا راستہ، نیکی ان کو سکھائی ہے اور ان کو نیک بنایا ہے. اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیک لوگوں کا دوست ہوتا ہے، نیک لوگوں کا کام اللہ بناتا ہے. میں نے ان کو نیکی کے راستے پہ ڈال دیے، اللہ ان کا کام بنائے گا، اللہ پاک ان کا کام بنائے. کہتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد جو خلیفہ بنا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد، وہ ان کو ضرورت پڑی اپنے خلافت کے زمانے میں گورنر بنانے کی. اس زمانے کے بادشاہوں کے اندر یہ شعور تھا کہ وہ اپنے گورنر اور اس طرح کے جو ان کے اعلیٰ عہدیداران تھے وہ نیک لوگوں کو بناتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو بھی کون نیک آدمی ہے. تو سب سے زیادہ نیک حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے تھے. اس لیے انہوں نے سب بیٹوں کو، کسی کو گورنر، کسی کو وزیر، کسی کو کیا بنا دیا. اور لاکھوں کی تعداد میں ان کا مال اور ان کی زکوٰۃ نکلتی تھی. لاکھوں روپے ان کی زکوٰۃ نکلتی. اور ان سے پہلے جو خلیفہ گزرے تھے جنہوں نے اپنی بیٹوں کے لیے بڑی بڑی جائیدادیں چھوڑی تھی، ان کو دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ لوگوں سے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا گیا، اور ان کے بیٹے بڑے بڑے گورنر بن گئے. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اپنی اولاد کو نیک بنائے گا تو اللہ پاک اس کو ضائع نہیں کرے. اس لیے سب سے پہلی چیز جو قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمائی کہ اپنے بیٹے کا اللہ سے تعلق جوڑو، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ پاک کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہو، آپ کی سنتوں پہ چلنے کا جذبہ ہو. تھوڑا تھوڑا اگر آگے ہو جائیں، جو پیچھے بھائی آ رہے ہیں ان کے لیے جگہ ہو جائے گی، تھوڑا سا اور آگے ہو جائیں، اللہ جزائے خیر دے. اس طرف آگے بڑھ جائیں، یہ بھائی آگے بڑھ جائیں، اللہ جزائے خیر عطا. تو اپنی اولاد کو نیک بنانا یہ سب سے بڑا عمل کہ مکہ مکرمہ کے اندر چاروں طرف پہاڑیاں تھیں، وہاں پہ لا کے چھوڑ دیا اور حکم ہوا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے چلے گئے. پھر اس کے بعد جب فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ تقریباً
کوئی 12-13 سال کی عمر ہوئی تو دوڑنے بھاگنے لگے، کام کاج کرنے لگے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی عمر ایسی ہو گئی کہ وہ دوڑنے بھاگنے کام کرنے کے قابل ہو گئے تو حکم دیا یا ابراہیم علیہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو تشریف لائے اور آ کر کے اپنے بیٹے سے کہا کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، خواب میں نے یہ دیکھا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، عجیب جواب دیا کہ ابا جان جو اللہ کا حکم آپ کو ہو گیا ہے آپ اس کو کر گزریے، افعل فوراً کیجیے، افعل فوراً، امر جو ہے اس میں وجوب فی الفور ہوتا ہے، فوراً اللہ کے اس حکم کو پورا کیجیے جو اللہ کا حکم ہوا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جذبہ اسماعیل علیہ السلام کا کہاں سے بنا؟ اول سب سے پہلی بات تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو 90 برس کی عمر میں، یعنی علماء نے لکھا ہے کہ 60 سال تک ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے رہے کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے، پھر 90 برس کی عمر میں ان کو بیٹا ملا، اور جب بیٹا ایسا ہوا کہ اب اس کو دیکھ کے اس سے محبت کریں، اس کے ساتھ جو ہے وہ باتیں کریں، اب حکم ہوا کہ اس کو ذبح کرو، تو خود ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں خیال آنا چاہیے کہ یا اللہ اس کو ذبح کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہے، میرا نقصان ہوگا، آپ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی اور حکم دے دیں جس کو میں پورا کر لوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اللہ تعالیٰ سے نہیں کی، اور نہ آ کر کے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ بھی اللہ نے آپ کے ذبح ہونے کا تو حکم دیا ہے، لیکن آپ اللہ سے بات کر لو کہ اللہ پاک آپ کی جگہ کوئی اور حکم دے دے اس کو پورا کروں۔ اور بیٹے نے بھی یہ نہیں کہا کہ ابا جان آپ نے تو خواب دیکھا ہے، پتہ نہیں خواب آپ نے دیکھا ہے، خواب میں جو ہے وہ ذبح آپ مجھے کر رہے ہیں، یہ خواب ہی تو ہے، اللہ کا حکم تھوڑی ہے، کوئی صراحتاً اللہ کا حکم تو نہیں آیا، وحی تو نہیں آئی۔ اور نہ بیوی نے کچھ کہا۔ علماء نے لکھا ہے کہ گھر کا ماحول ایسا ایمانی تھا کہ وہ بیٹا اللہ پہ جان دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ ماں نے، باپ تو تھا ہی نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہاں موجود نہیں تھے، اور ماں نے بچے کی ایسی تربیت کی کہ وہ بچہ اللہ پہ جان دینے والا بن گیا۔ کہتے ہیں اپنے بیٹے کے دلوں میں، اپنے اولاد میں ایسی اللہ کی محبت پیدا کرے۔ آج تو ہمارا بیٹا جو ہے اس کو کہیں سر پہ ٹوپی رکھو، نہیں میرے ساتھ بچے ہنسیں گے، ایک سنت پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہمارا بچہ، یہ جذبہ ہی نہیں اس کے اندر۔ اپنے بچے کو ہم کہتے ہیں یہ بیٹا سنت کے مطابق لباس پہنو، کہتے ہیں نہیں لڑکے سارے جینس پہنتے ہیں، آپ مجھے کہتے ہیں سنت کے مطابق لباس پہنو، یہ اس کے اندر جذبہ نہیں ہے۔ یہ کمی ہماری ہے کہ اس کے دل میں حضور پاک علیہ السلام کی محبت ایسی ہو کہ سارے دنیا کے غیروں کے طریقے اس سے نفرت ہو، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت ہو کہ میرے آئیڈیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کو دیکھ کے چلوں گا، میں ان کے طریقے پہ چلوں گا۔ آپ سے زیادہ آج دنیا میں انسان حسینوں پہ مرتا ہے، آپ علیہ السلام سے زیادہ کوئی حسین تھا ہی نہیں۔ آج ہم نے اپنی اولاد کو یہ بتایا نہیں کہ آپ علیہ السلام کا کیا حسن تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آیا، میں نے دیکھا کہ رات کا وقت ہے، چاند نکلا ہوا ہے، آپ علیہ السلام نے خوبصورت سرخ رنگ کا جوڑا پہنا ہوا ہے، سرخ داری دار جوڑا پہنا ہوا ہے، میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا۔ فرمایا اللہ کی قسم آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک چاند سے زیادہ خوبصورت تھا۔ ہم نے بتایا نہیں کہ آپ علیہ السلام کیسے حسین ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ علیہ السلام رات کو اندھیرے میں گھر تشریف لاتے، میرے کمرے میں روشنی ہو جاتی تھی، آپ کے چہرے پہ ایسا نور تھا کہ گھر میں روشنی ہو جاتی تھی اس چہرے کے نور سے۔ فرمایا ایک مرتبہ میری سوئی گم گئی، میں اس کو تلاش کر رہی تھی اندھیرے میں، مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا، آپ علیہ السلام اندر تشریف لائے، روشنی ہو گئی آپ کے چہرے سے، آپ کے چہرے سے ایسی روشنی نکلتی تھی، میں نے اس سے سوئی مجھے مل گئی، میں نے اس کو اٹھا لیا۔ آج انسان جو ہے وہ محبت کرتا ہے ایسے جو چیز خوشبودار ہو، اپنے مکان کو، اپنے گھر کو، اپنے ماحول کو خوشبودار بنانا چاہتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے اندر کیسی خوشبو تھی، صحابہ فرماتے ہیں ہمیں یہ پتہ کیسے چلتا تھا کہ آپ علیہ السلام یہاں سے گزرے ہیں، جس راستے سے آپ گزر جاتے تھے
دیر تک اس راستے سے خوشبو جاری رہتی تھی، وہ راستہ مہکتا تھا، لوگ پہچان لیتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے گزرے ہیں، بغیر خوشبو لگائے آپ کے جسم مبارک سے خوشبو آتی تھی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں آپ سے جو ہاتھ ملا لیتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام تک اس کے ہاتھ سے خوشبو آتی تھی، جو آپ سے صرف ہاتھ ملا لیتا تھا آپ کے ہاتھ مبارکوں میں بغیر خوشبو کے، یہ خوشبو اوپر سے نہیں لگاتے تھے، خوشبو آپ استعمال کرتے تھے لیکن بغیر خوشبو کے آپ علیہ السلام کے جسم مبارک سے ایسی خوشبو آتی تھی، جو آپ کے سے ہاتھ ملا لیتا اس کے جسم سے خوشبو آتی تھی۔ ایک صحابی تھے تو وہ ان کی 2 بیویاں تھیں، تو جب بھی وہ اپنے گھر جاتے تو ان کی بیویاں خوشبو پہ خوشبو لگاتی، لیکن جب بھی وہ اس صحابی کے پاس آ کے بیٹھتی تو اس صحابی کی خوشبو زیادہ ہوتی تھی۔ تو ایک دن انہوں نے پوچھا اس صحابی سے کہ آپ کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں کہ ہم اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی خوشبو لگا کے آپ کے پاس آتی ہیں، آپ کی خوشبو زیادہ مہکنے والی ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کا قصہ سناتا ہوں۔ کہا کہ میرے جسم پہ پھوڑے ہو گئے تھے، پھوڑے پنسیاں ہو گئی تھیں، تو میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں گیا، آپ علیہ السلام نے مجھ پہ دم کیا، کچھ پڑھ کے دم کیا، اور آپ اپنے ہاتھ مبارک آپ نے میرے جسم پہ پھیرے۔ کہا کہ اس وقت سے لے کے آج تک وہ خوشبو جو آپ نے اپنا ہاتھ مبارک میرے جسم پہ پھیرے تھے وہ خوشبو ابھی تک جا رہی ہے، اور دنیا کی کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایسے حسین ترین ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ہمیں بتایا نہیں اپنے اولاد کو کہ آپ علیہ السلام کیسے حسین تھے، کیسے خوبصورت تھے، کیسے خوشبو والے تھے، کیسے پاکیزہ تھے۔ جب ہم نے بتایا نہیں تو ان کے دلوں میں آپ علیہ السلام کی محبت کیسے آئے گی؟ ساری رات روتے تھے میرے اور آپ کے لیے، ساری رات روتے تھے۔ آج ہمارے ساتھ کوئی تھوڑا سا احسان کر لے ہم ساری زندگی اس کو یاد رکھتے ہیں، ہماری اولاد کو پتہ ہی نہیں کہ آپ علیہ السلام نے ہم پہ کیا احسانات کیے، کیا آپ علیہ السلام نے ہمارے ساتھ اچھائیاں کی، ان کو پتہ نہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت ہو، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت، اللہ کے لیے جان دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے گئے ہیں مینا کے اندر، تو وہ عجیب منظر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابا جان آپ میرے دونوں ہاتھ باندھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں چھری کو دیکھ کے ڈر جاؤں، ہاتھ ہلا لوں اور اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں دیر ہو جائے، اور جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں تو میرے چہرے کو زمین کی طرف کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ آپ کے چہرے سے آمنے سامنے ہو اور اللہ کے حکم ذبح کرنے میں تاخیر ہو جائے۔ اور کپڑے اتار لیے اور کہا کہ یہ نشانی کے طور پر میری اماں کو جا کر کے دے دیں کہ ایک ہی میں ان کا بیٹا تھا، مجھے میرے کپڑوں کو دیکھ کر کے وہ تسلی اپنے دل کو دے دیا کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا فلما اسلما، جب دونوں تیار ہو گئے اللہ کی فرما برداری پر، باپ بھی تیار، ماں بھی تیار، بیٹا بھی تیار، سب کا ایک ہی جذبہ کہ اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کو ناراض نہیں کر سکتے۔ سب کچھ چلا جائے پرواہ نہیں ہے مگر اللہ ناراض نہ، یہ جذبہ اندر تھا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اور ان کو پیشانی کے بل لٹایا، ایسے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لٹایا اور پیشانی کے بال پکڑ کر کے ایسے اوپر کیا چہرہ اور چھری یہاں پہ رکھی، یہاں پہ چھری رکھی اور کہا کہ اللہ اگر حضرت اسماعیل کی محبت میرے دل میں زیادہ ہو گئی تھی، اس وجہ سے آپ مجھ سے ناراض ہو گئے تھے، تو آج اس گناہ سے میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما لے اور مجھ سے راضی ہو جا، اور یا اللہ اگر آپ کی طرف سے امتحان ہے تو اس امتحان میں مجھے کامیاب فرما۔ یہ کہہ کر جو چھری کو پھیرا، اللہ کا حکم آیا کہ چھری اسماعیل علیہ السلام کے جسم کا بال بھی نہیں کٹا، چھری رک گئی۔ ابراہیم علیہ السلام رونے لگے کہ کہیں میری جو قربانی تھی اس میں کوئی کمی آ گئی۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اللہ پاک نے وہ کہ ہم نے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا، اور اللہ پاک نے ان کو ایسی عزت عطا فرمائی۔ تو یہ اپنے بچوں کا ایسا جذبہ بنائے، ان کے اندر ایسا شوق ہو اللہ پہ مرنے کا، مٹنے کا، اللہ کی فرما برداری کا، اور حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں پہ چلنے کا۔
یہ جذبہ، یہ سب سے پہلی چیز ہے جو ہمیں اپنی اولاد کے ساتھ کرنا ہے، سب سے پہلی چیز۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی اولاد کو دوسری چیز کیا بتانی ہے؟ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، کہ بیٹا نماز پڑھنا، اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنانا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ان میں سے یہ نصیحت کی کہ بیٹا نماز کو قائم کرنا اور نیکی کا حکم کرتے رہنا، برائیوں کو مٹاتے رہنا، اس لیے کہ اگر آپ خود نمازی بن گئے مگر آپ نے نماز کی دعوت نہیں دی، خود نیک بن گئے، نیکی کی دعوت نہیں دی، تو وہ ماحول آپ پہ اثر کر جائے گا اور اس ماحول کی وجہ سے آپ خود بے نمازی بن جائیں گے۔ تو نسخہ بتا دیا کہ بیٹا نماز پہ قائم رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز کا ماحول بناتے رہنا، نیکی کا ماحول بناتے رہنا۔ جہاں دفتر میں جائیں، اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے دوسروں کو نماز کی دعوت دے دی، تو دوسرے اگر نہیں بھی گئے تو آپ سے کہیں گے یار آپ چلے جاؤ، بس ہمیں چھوڑ دو۔ اگر آپ نے نماز کی دعوت نہیں دی تو کہاں جا رہے ہو؟ وہ آپ نے ایک دن چلے جائیں گے، دوسرے دن چلے جائیں گے، تیسرے دن وہ کہیں گے یار وقت ضائع ہوتا ہے، اب کہاں جا رہے ہیں، بیٹھو اور بعد میں پڑھ لیں۔ اگر آپ نے دعوت نہیں دی تو آپ بے نمازی بن جائیں گے۔ اس لیے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا نیک ماحول بناتے رہنا، نیکی کا ماحول بناتے رہنا، برائیوں کے ماحول سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا۔ ساری دنیا کے اندر آج جو بگاڑ ہے، اس بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ برا ماحول ہے۔ انسان برے ماحول سے بگڑتا ہے۔ ایک آدمی جو چوری کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، اس کی بنیاد وہ کسی چور کے ساتھ بیٹھا، اس نے اس کو باتیں بتائی، ترغیب دی کہ میں نے ایسے چوری کی، میں نے یہ کیا وہ کیا، اس کے ساتھ بیٹھ کے وہ چور بن گیا۔ جتنے بھی برے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے برے دوست سے، برے ماحول سے انسان برا بنتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے ایک حدیث بیان فرمائی، لا تصاحب الا مؤمنا، مومن کو اپنا دوست بنانا، کسی اور کو اپنا دوست مت بنانا۔ اور فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فلینظر من یخالل، آدمی دیکھے کس سے دوستی کر رہا ہے، اپنے بچوں کے دوستوں پہ نگاہ ہو۔ اگر بے نمازی دوست ہوں گے تو یہ بچہ بھی بے نمازی بن جائے گا۔ دوستوں کے جیسے کپڑے ہوں گے، بچے کے بھی کپڑے ویسے ہی بچہ پھر کپڑے پہنے گا۔ ویسے بچہ اسکول میں بچے نے دیکھا کہ بھئی فلاں طالب علم کے پاس ایسی گھڑی ہے، وہی گھڑی آپ سے مانگے گا۔ راستے میں چلتے ہوئے اس نے اپنے دوستوں کے پاس دیکھا جیسی سائیکل ہے، جیسی موٹر سائیکل ہے، ویسی وہ یہ جو آج کل ریس والی موٹر سائیکلیں چلتی ہیں، حالانکہ کتنے اس سے جانی نقصانات ہوتے ہیں۔ یہ جذبہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اس دوستوں کے پاس اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، دوست بھی وہ موٹر سائیکل ہوتی ہے، حالانکہ وہ جان لینے والی بن جاتی ہے۔ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ جاتا ہے، وہ جو کار کو ایک دم بریک لگا کر کے اس کو ایسے موڑتے ہیں، یعنی تیز جا رہی ہے اور اس کو ایک دم موڑ دیا فوراً۔ کتنے اس میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کیوں؟ اپنے دوستوں کے ساتھ گاڑیوں میں جاتا رہا، دیکھتا رہا، جیسے دیکھتا ہے انسان اپنے دوستوں کو ویسے کرنے والا بن جاتا ہے۔ جو آدمی کرکٹر بنتا ہے وہ کیسے بنتا ہے؟ محلے میں اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ پاکستان کا جو ہے وہ بیٹسمین بن جاتا ہے۔ ہاکی والا کیسے بنتا ہے؟ اپنے ہاکی والے دوستوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے ہاکی کا پلیئر بن جاتا ہے۔ تو برے ماحول سے انسان برا بنتا ہے، اچھے ماحول سے انسان اچھا بنتا ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کو اچھے ماحول میں لے کے آنا، اس کی تربیت کرنا، یہ سب سے بڑا کام۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر بعد میں بیان کروں گا، اس سے پہلے بخارا کے اندر ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا اسماعیل، اس کا انتقال ہو گیا، اور اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا محمد، چھوٹا سا بچہ تھا۔ جب یہ بچہ ذرا بڑا ہوا تو اس کی ماں نے اور بہن نے یہ سوچا کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم اس بچے کو وہ کوئی ہنر سکھا دیں، کوئی ایسا کام سکھا دیں جس سے یہ ہماری ضروریات پورا کرنے کا سبب بن جائے، چونکہ شوہر تو ہے نہیں، باپ تو ہے نہیں، یہ ایک بیٹا ہے، اسی کو کام میں لے آئے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اس بیٹے کو کسی نیک ماحول میں، دیندار ماحول میں اس کو لگا دیں، دین سیکھ جائے گا تو خود بھی دین پہ چلے گا، دوسروں کو بھی دین پہ چلانے کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے وہ ماں اپنے بچے کو بخارا سے لے کے، بخارا ازبکستان کے اندر ہے، وہاں سے لے کے افغانستان آئی، وہاں سے افغانستان سے ایران،
اور ایران سے ترکی، ترکی سے شام، شام سے اردن، اور اردن سے مکہ مکرمہ اس کو پہنچا دیا۔ یہ سارا پیدل راستہ اس ماں نے قافلے کے ساتھ اپنے بچے کو لے کے وہاں آ گئی، اور وہاں اپنے بچے کو چھوڑ کے تھوڑے سے پیسے ماں کے پاس تھے اور بہن کے پاس تھے، دونوں نے ان کو تھوڑے سے پیسے دے دیے، پھر یہاں سے واپس چلی گئی ماں اور بہن بخارا، اور یہ بچہ یہاں رہا، کوئی 8-10 سال تک یہ بچہ یہاں رہا، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، پھر وہاں سے بغداد، شام، مصر، عراق، بصرہ، کوفہ اور خراسان، جہاں جہاں اس زمانے کے اندر علم حدیث پڑھایا جاتا تھا وہاں پڑھتا رہا۔ اچھا شروع میں ایک واقعہ ہوا، وہ یہ ہوا کہ یہ جب بچہ والد کا انتقال ہو گیا تو اس بچے کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گیا، تو ماں روئی، اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میں اس بیٹے کو تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف کرنا چاہتی ہوں اور اس کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے، اللہ تو اس کو آنکھیں عطا فرما۔ ماں کی سچی طلب تھی، اللہ پاک نے وہ صبح اٹھی تو بیٹے کو اللہ پاک نے بینائی اس کی صحیح کری، آنکھیں دیکھنے بالکل آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، ایک دن پہلے وہ بینائی ختم ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد اپنے بیٹے کو نیت صحیح تھی وہ لا کے یہاں چھوڑ دیا۔ اب یہ 8-10 سال تک یہ بیٹا پڑھتا رہا، اور ایسا زمانہ بھی آیا کہ ایک دن یہ بیٹا پڑھنے کے لیے اپنے جو استاد تھے ان سے سبق پڑھنے کے لیے گیا نہیں، تو ساتھی جو تھے انہوں نے کہا کہ بھی دیکھو محمد کہاں ہے، آ کر کے دروازے پہ دستک دی، جس کمرے میں یہ رہتے تھے، تو انہوں نے اندر سے جواب دیا کہ آج میرے پاس کوئی باہر آنے کے لیے ایک چادر یا لنگی یا ایک کپڑا بھی نہیں ہے کہ میں باہر آ جاؤں، میں بھرے میں ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کپڑے کہاں گئے؟ کہ کئی دن سے بھوک لگی تھی اور فاقوں پہ فاقے تھے، تو بھوک نے جب بہت ستایا، میرے پاس کپڑے نہیں تھے، میں نے اپنے کپڑے بیچ دیے اور اس سے جو پیسے ملے اس سے کھانا کھایا، اس لیے اب کپڑے نہیں ہیں۔ تو دوستوں نے اس کو کپڑے دی، چونکہ ماں تو خرچہ بیچتی نہیں تھی، وہ تو خود بیوہ تھی، باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس طرح سے 8-10 سال تک یہ بچہ پڑھتا رہا، اور واپس جب یہ بچہ گیا ہے تو یہ بچہ کون تھا؟ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، جن کو امام بخاری کہا جاتا ہے۔ آج قرآن مجید کے بعد دنیا میں سب سے بڑی کتاب امام بخاری کی بخاری شریف، اور ساری دنیا کے اندر صدیوں گزر گئی، امام بخاری کی دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 1200 سال ہو گئے، آج تک کوئی عالم نہیں بن سکتا جب تک کہ امام بخاری کی بخاری شریف نہ پڑھے، امام بخاری کی بخاری شریف نہیں پڑھے عالم نہیں بن سکتا۔ سارے دنیا کے علماء اس کتاب کے محتاج، ساری دنیا کے اندر جو علوم امام بخاری کے علوم جا رہے ہیں، اور یہ ان کا سارا ثواب ان کی ماں کو مل گیا، اور باپ تو تھے نہیں، ماں نے اپنے بچے کی ایسی تربیت کی، اس کو نیک ماحول دے دیا، وہ بچہ دنیا کے اندر آفتاب و محتاب بنا۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں، باپ تو مر گیا، اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا، لیکن آج جب بخاری شریف پڑھتے ہوئے وہ علماء کرام جب بخاری شریف پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں عن فلان، ہم نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے محمد بن اسماعیل سے، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ امام بخاری کے باپ کا نام حدیثوں کے اندر آتا ہے، سارے محدثین جب حدیثیں پڑھتے ہیں ان کے باپ کا نام امام محمد بن اسماعیل بخاری نے فلاں سے۔ روزانہ صبح بخاری شریف کا سبق شروع ہوتا ہے تو طالب علم حدیث پڑھتا ہے کہ عن فلان عن محمد بن اسماعیل بخاری عن فلان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تک ان کے باپ کا نام زندہ ہے جو مر چکا تھا، لیکن ماں نے اپنے بچے کی ایسی تربیت کی، اس تربیت کی وجہ سے آج وہ بچہ ساری دنیا کے اندر اللہ پاک نے اس کو مقام و مرتبہ دی۔ تو اچھی تربیت سے انسان کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے، کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے، اچھی تربیت سے اور اچھے ماحول سے۔ اور اپنی اولاد کے لیے جذبہ کیا ہو، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ سنایا اور عورت کا واقعہ سنایا۔ اللہ پاک کو اس عورت کا جذبہ کتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے قرآن میں اس کا واقعہ سنا۔ قرآن کریم کی بڑی سورت، سب سے بڑی سورہ بقرہ، اس کے بعد جو سورت ہے سورہ آل عمران، اور جو سورہ آل عمران ہے یہ چونکہ بڑی سورت ہے تو اس میں بڑے بڑے واقعات اللہ پاک نے بیان کیے، لیکن اللہ پاک نے ان سارے واقعات کو چھوڑ کر صرف ایک واقعے پر اس سورت کا نام رکھا، تو وہ کتنا اہم واقعہ ہوگا۔ یعنی قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت کے بعد دوسری بڑی سورت، اور اس میں کتنے بڑے بڑے واقعات، لیکن ان سارے واقعات کو چھوڑ کر یہ ایک واقعہ کتنا اہم ہوگا کہ اللہ پاک نے اس واقعے پہ اس سورت کا نام رکھا۔
سورت کا نام کیا رکھا؟ آل عمران، عمران کی بیوی، عمران کی بیوی کے نام پر اللہ پاک نے اس سورت کو رکھا۔ اور وہ واقعہ کیا ہوا کہ حضرت عمران یہ بیت المقدس کے اندر مسجد کے امام تھے، اور مسجد کے اندر نماز پڑھاتے تھے، درس دیتے تھے، لوگوں کو دین سکھاتے تھے۔ جب بوڑھے ہو گئے تو ان کی بیوی نے یہ سوچا کہ اللہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہو گیا، میں بھی بوڑھی ہو گئی، اور یہ انتقال کر جائیں گے تو آپ کی یہ جو بیت المقدس کی مسجد ہے اس میں کون خدمت کرے گا؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ اگر آپ نے مجھے بیٹا دیا، قال رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، انہوں نے کہا کہ اللہ اگر آپ نے مجھے بیٹا دیا تو وہ بیٹا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے فارغ کر دوں گی، ساری زندگی آپ کی دین کی خدمت کرے گا۔ یہ جذبہ تھا اس کا، اس جذبے پہ انہوں نے دعا مانگی۔ تو اللہ کی شان ان کو امید ہو گئی، جب امید ہو گئی اور بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب آیا تو وہ لڑکی ہو گئی۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، بچہ پیدا ہوا تو وہ لڑکی، تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ تو میں نے تو نیت کی تھی، لیکن خیر وہ اپنی نیت کے اندر سچی تھی، اور انہوں نے اللہ پاک سے یہ دعا کی تھی کہ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، اے اللہ میرے اس دعا کو، میری اس نیت کو قبول کر لے کہ یہ بیٹا میرا جو بچہ ہوگا وہ آپ کی دین کی خدمت کرے، یہ جذبہ میرا قبول کر لے، آپ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے آپ کی دعا کو قبول، آپ کا یہ جذبہ ہمیں قبول ہے۔ اب ہو گئی بیٹی، اب بیٹی جب ہو گئی تو ان کو خیال آیا کہ بیٹی کیا دین کی خدمت کرے گی، لیکن پھر بھی انہوں نے جب بیٹی بڑی ہو گئی تو ان کو بیت المقدس کے اندر ایک کمرے میں لا کے بند کر دیا کہ چلو یہ یہاں پہ بیٹھ کے عبادت کرے گی۔ تو جب اس نے وہاں عبادت شروع کی اور حضرت زکریا علیہ السلام وہاں ان کے خالو تھے، وہ نگران بن گئے، وہ ان کے نگرانی کرتے تھے۔ تو جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس جائیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، تو دیکھتے کہ حضرت مریم کے پاس پھل، اور وہ پھل بے موسم کے، سردیوں کے زمانے میں گرمیوں کے پھل، گرمیوں کے زمانے میں سردیوں کے پھل، بے موسم کے پھل۔ قال یا مریم انا لک ھذا، تو سوال کیا کہ مریم یہ پھل کہاں سے آتے آپ کے پاس؟ تو حضرت مریم نے جواب دیا چونکہ دروازہ بند، کھڑکیاں بند، تالا لگا ہوا، چابیاں میرے پاس، یہ پھل آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، یہ پھل اللہ کی طرف سے آتے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے حساب روزی دیتے ہیں۔ ان کی ماں نے یہ نیت کی تو اللہ جل شانہ نے ان کے لیے روزی کا کیسے بندوبست کیا، اور پھر اللہ پاک نے ان کو ایک بیٹا دیا۔ وہ بیٹا کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس بیٹی کے نام پہ اللہ نے سورت نازل فرمائی، سورہ مریم۔ سورہ مریم قرآن کریم کی ایک سورت کا نام۔ قرآن کریم نے کسی عورت کا نام ذکر نہیں کیا، نہ حضور کی بیویوں کا، نہ کسی اور نبی کی بیویوں کا، نہ کسی کی ماں کا، نہ حوا علیہ السلام کا، صرف حضرت مریم کا ذکر کیا اللہ نے۔ جو ان کے نام پہ اللہ نے نیکیاں رکھ دی۔ مریم، قرآن شریف پڑھتے ہوئے اگر کوئی مریم کا نام پڑھے گا تو اس پہ 40 نیکیاں ملیں گی، مریم، اس پہ 40 نیکیاں ملیں گی۔ اور قیامت تک اللہ نے ان کی اس بیٹی کا بھی نام زندہ رکھا، ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نام زندہ رکھا، اور اس صورت کو اللہ نے زندہ رکھا، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بتا دیا کہ جس ماں کا اور جس باپ کا یہ جذبہ ہو کہ ہمارا بیٹا اللہ کے دین کی خدمت کرے، اللہ والا بن جائے، نیک بن جائے، ہم اس کی ایسی عزت کرتے ہیں۔ یہ قیامت تک اللہ پاک نے یہ واقعہ قرآن کریم میں بتا دیا۔ تو اپنی اولاد کی ہم تربیت کریں، ان کی صحیح تربیت کریں، اچھے ماحول میں، نیک ماحول میں، اور ان کو یعنی ایمانی ماحول ان کو دیں، ان کو سنت کے مطابق لباس پہنائیں، ان کی تربیت کریں۔ آپ علیہ السلام ایک حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس، آپ کے چچزاد بھائی، چھوٹے سے تھے۔ جب آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ 12-13 سال کے تھے، بہت چھوٹے سے تھے۔ آپ نے اپنے ساتھ سواری پہ ان کو بٹھایا اور راستے میں لے چلے اور فرمایا یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں، اس کو توجہ سے سننا۔ احفظ اللہ یحفظک،
اللہ پاک کے دین کی حفاظت کرتے رہنا، اللہ تیری حفاظت کرے۔ یہ بچے کا ذہن بنا، ذہن سازی، اپنے بچوں کی ہم ذہن سازی کریں۔ احادیث ہیں، چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں، وہ بچوں کو سنائیں۔ بچوں کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی آئے گی، اور آپ علیہ السلام کی سنتوں پہ چلنے کا جذبہ بھی آئے گا، اور ان کی تربیت بھی ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے بہترین تربیت فرمائی، تو فرمایا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ اے بچے، اگر اللہ کی دین کی حفاظت کرے گا، اللہ کی مدد کو اپنے سامنے پائے گا۔ جس نے اپنے بچے کو اللہ والا بنا دیا اور اللہ کی دین کی حفاظت کرنے والا بنا دیا، ہر وقت اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر تو نے مدد چاہنی ہے تو مدد اس سے چاہ جو سب کی مدد کرتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اور مانگنا ہے تو اس سے مانگ جو سب کو دیتا ہے، جو سب کا داتا ہے، اس سے مانگ۔ یہ اس بچے کو آپ علیہ السلام سکھانا۔ آپ علیہ السلام تشریف فرمائے، ایک بچہ آیا، آپ علیہ السلام نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا سم اللہ، کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لو۔ بچوں کو سکھا رہے ہیں۔ وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ آپ علیہ السلام اس کی تربیت فرما رہے ہیں۔ تو اپنے بچوں کی اخلاق کی تربیت کرنا، ان کو آخرت کی بنیاد پر ان کو اٹھانا، اپنے بچوں کو نیک ماحول میں۔ اور یہ سب چیزیں کیسے ہوں گی؟ کہ جب ہم خود نیک ہوں گے۔ اولاد کے اندر نیکی تو ماں باپ سے آتی ہے، ماں باپ نیک ہوں گے تو خود بخود یہ نیکیاں ان کے اولاد کے اندر اثر کرتی چلی جائیں۔ اب امام بخاری کی ماں نیک تھی تو اب امام بخاری ساری دنیا میں چمک گئے۔ حضرت مریم کی ماں نیک تھی تو ان کی وجہ سے اللہ نے حضرت مریم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ حضرت مریم نیک تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نیک تھے، ماں کی تربیت نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو ہم خود نیک ہوں گے، ہمارے اندر نیکیاں ہوں گی تو یہ بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بچہ چھوٹا ہو، نابالغ ہو، وہ جو نیکی کرتا ہے وہ ساری نیکی ماں باپ کے حصے میں لکھی جاتی ہے۔ بیٹے کے نامہ اعمال میں بھی لکھی جاتی ہے اور ماں باپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھی جاتی ہے۔ اور جو وہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا عذاب نہ بیٹے کو ہوتا ہے نہ باپ کو ہوتا ہے، نابالغ جب تک کہ بچہ نابالغ ہو۔ اور بالغ ہونے کے بعد اگر آدمی نے اپنے بچے کی تربیت نہیں کی، اس نے کوئی گناہ کیا، تو اس کا عذاب بیٹے کو بھی ہوگا اور ماں باپ کو بھی ہوگا، اگر ماں باپ نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی۔ اس لیے اپنی اولاد کی ہم صحیح تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود دیندار ہوں، نیک۔ ایک آدمی اپنے گھر کے اندر سانپ لے کے آیا، سانپ۔ اب اس سانپ نے جو ہے ایک دن جو ہے وہ چھوٹے بیٹے کو ڈسا، پھر دوسرے دن دوسرے بچے کو ڈسا، پھر تیسرے دن اس نے ماں کو ڈس لیا۔ اب وہ آیا کسی کے پاس کہ جی میرے گھر میں جو ہے وہ سانپ ہے، اور اس نے میرے بیٹے کو بھی ڈس لیا، بیٹی کو بھی ڈس لیا، بیوی کو بھی ڈس لیا۔ کبھی وہ سانپ لے کے کون آیا؟ لے کے تو میں خود آیا ہوں، تو جب آپ سانپ کو خود لے کے آئے ہیں تو سانپ کا کام تو ڈسنا ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ سانپ اور بچھو کا کام تو ڈسنا ہی ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں ایسا ماحول بنائیں گے جو گناہوں کا ہوگا، اللہ کی نافرمانی کا ہوگا، یہ خرافات جو ہمارے گھروں کے اندر ہیں، یہ تو سانپ اور بچھو ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے ہمارے بچوں کی تربیت تو یہ نہیں ہو سکتی، ہماری اولاد صحیح نہیں ہو سکتی۔ وہ کہاں سے ہمارا ادب کریں گے؟ ان چیزوں کو دیکھ کر کے ان کے طریقوں پہ چلیں گے، وہ ہمارا کہاں سے ادب کریں گے، ہمارا کہاں سے خیال رکھیں گے؟ اس لیے جو گناہوں کی چیزیں گھر کے اندر اللہ کی ناراض کرنے کی کوئی چیز اگر ہم نے رکھی ہوئی ہے، یہ ایسے جیسے زہر کی شیشی، اور لکھا ہوتا ہے نا زہر کی جو دوائیاں ہوتی ہیں ان کے بچوں کی پہنچ سے اس کو دور رکھیں، کیونکہ ان کے اندر زہر ہوتا ہے، بچوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ غیر شعوری طور سے اگر ہمارے گھروں کے اندر ڈائجسٹیں اور ایسی چیزیں رکھی ہیں، ناولیں، جس سے بچے بگڑتے ہیں، ان کا ایمان بگڑتا ہے، ذہن خراب ہوتا ہے، تو خود بخود ہمارے گھر کے اندر بے دینی آئے گی، اس کو ہم نہیں روک سکتے۔ بے دینی ضرور آئے گی ہمارے گھر کے اندر۔ اس لیے ہم اپنے گھروں کے اندر اچھا ماحول بچوں کو فراہم کرنے کی کوشش کریں، ان کو اچھی کتابیں روزانہ اپنے گھروں میں ہم
جو ہے احادیث کی تعلیم کرائیں۔ بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم 10-15 منٹ بیٹھ کر روزانہ اپنے بچوں کو قرآن کی احادیث کی تعلیم، فضائل اعمال ہماری کتاب ہے ماشاءاللہ، اس کے اندر سے ہم تعلیم کرا سکتے ہیں۔ اس میں صحابہ کے واقعات بھی ہیں، حیات الصحابہ ہے، اس میں صحابہ کے واقعات ہیں، کیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جذبات تھے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ احادیث سے تعلیم دیں۔ کتنی کتابیں ہماری پاس، اور ایسی کتابیں ہم پڑھیں کہ بچوں کی تربیت کیسی کرنی چاہیے۔ حضرت مولانا حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، اولاد کی تربیت کے نام سے ایک کتاب ہے، وہ کتاب ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ بچوں کی ہم تربیت کیسے کریں۔ تو ایسے مواد ہم اپنے بچوں کو دینی مواد فراہم کریں جس سے ہمارا بچہ پڑھنے کا شوق تو ہے اس کو، لیکن وہ اچھی باتیں پڑھیں۔ نیک لوگوں کے قصے، جن لوگوں نے دنیا کے اندر بڑے بڑے کام کیے، بڑی بڑی محنتیں کی ہیں، ان کو ہم اپنے بچوں کو ایسے قصے پڑھائیں، اور ہمارے اندر یہ جذبہ ہو کہ جو بچہ ہمارا پڑھ رہا ہے یہ بچہ ایک ایماندار، کل یہی بچے جا کر کے کوئی جا کے ان میں سے پرائم منسٹر بنے گا، کوئی پریزیڈنٹ بنے گا، کوئی فوج کے اندر جنرل بنے گا، کوئی پائلٹ بنے گا، کوئی جو ہے وہ وزیر بنے گا، کوئی کیا بنے گا۔ سب ہمارے بچے جو ان اسکولوں میں جا پڑھتے ہیں، یہی بچے آگے جا کے ان عہدوں پہ جائیں گے۔ اگر ایک ایماندار ڈاکٹر ہوگا تو وہ پورے ماحول کو ایماندار بنا دے، سچا ہوگا، مومن ہوگا، متقی ہوگا، نمازی ہوگا، تو پورے ماحول کو صحیح کر دے۔ اور ایک ماں پورے گھر کے ماحول کو صحیح کر دیتی، ایک نیک ماں ہوگی اور ایک ایماندار ماں ہوگی تو وہ اپنے بچے کو ایمان والا بنا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو جب خلیفہ تھے تو رات کو گشت کرتے تھے، تو گشت کے دوران انہوں نے ایک گھر کے اندر ایک ماں اور بیٹی آپس میں باتیں کر رہی تھی زور زور سے، تو انہوں نے کان لگا کے سنا کہ کیا کر رہی ہیں۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹی دودھ میں نا پانی ملا دینا، ذرا پانی ملا دینا تاکہ زیادہ ہو جائے۔ تو بیٹی نے کہا کہ اما جان آپ کو پتہ نہیں حضرت عمر نے منع کیا ہے، دودھ میں ملاوٹ سے منع کیا حضرت عمر نے۔ تو ماں نے کہا کہ کہاں عمر، ابھی کہاں ہے، عمر کو کیا پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اس بیٹی نے کہا کہ نہیں اما جان، حضرت عمر نے جس اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کہا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ پاک تو دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں اور ہم ایسا کام کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو واپس آ گئے وہاں سے، صبح اس گھر میں گئے اور اس بچی کا نام معلوم کیا، اور اس بچی کو اپنے بیٹے حضرت عاصم سے اس کا رشتہ کرا دیا، حضرت عاصم بن عمر، اور اسی بچی کی نسل میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے، جن کو مجدد کہا جاتا ہے، سب سے پہلے مجدد۔ صحابہ کے دور کے بعد جو سب سے بڑے انسان گزرے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، جن کو پہلی صدی کا مجدد کہا جاتا ہے، جن کے 2.5 سال حکومت میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، اور بکری اور بھیڑیا ایک گھاٹ پہ پانی پیتے تھے۔ ایک آدمی جنگل میں گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ چرواہا رو رہا ہے، اس سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے بھیڑیوں نے میری بکری کو کھا لیا۔ ان کا یہ رونے کی کیا بات ہے بھئی، یہ تو بھیڑیوں کا معمول ہے، تو بکریوں کو کھاتے ہیں۔ نہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ کہ آپ کو کیسے پتہ چلا جنگل میں؟ کہا کہ مجھے اس طرح سے پتہ چلا کہ آج تک جب سے وہ خلیفہ بنے تھے یہ بھیڑیے اور بکریاں ساتھ چرتی تھیں، لیکن کبھی کسی بھیڑیے نے بکری پہ حملہ نہیں کیا۔ آج جب حملہ کیا مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت عمر جیسا عادل انسان دنیا سے چلا گیا۔ اور اس نے جا کے شہر میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اسی دن حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایک عادل ایماندار بادشاہ کے جانے سے پورے ملک کی فضا پر کیسے اثرات پڑ گئے۔ اور یہ بچہ کہاں سے آیا؟ یہ اس ماں کا بچہ تھا جو ماں ایمان والی تھی۔ اگر ایک بچی یہاں پہ آ کر کے ایمان والی بن جاتی ہے، اس لیے اگر پڑھائی کوئی آگے پیچھے ہو جائے تو اس کی کوئی بات نہیں، لیکن بچی ہماری اگر ایمان والی بن کے چلی جاتی ہے تو یہی بچی پھر آگے چل کے انشاءاللہ عمر بن عبدالعزیز کی ماں بن جائے گی۔ بڑے بڑے جو لوگ پیدا ہوئے وہ انہی ماؤں کی گودوں سے پیدا ہو جو ایمان والی ماں تھی۔ یہ واقعہ لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ کابل کے اندر ایک بادشاہ تھا، تو ایک دن وہ اپنے
محل کے اندر سخت پریشان تھا. بیوی نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں نے جس بیٹے کو ولی عہد بنایا ہوا تھا اور لوگوں سے میں نے کہا تھا کہ بھئی یہ بڑا زبردست بہادر بچہ ہے اور بڑا زبردست جرنیل ہے، میں نے اس کو فوج دے کے بھیجا. مجھے جاسوسوں نے خبر آ کر کے دی کہ وہ تو پیٹ موڑ کے بھاگ کے آ گیا. دشمن کو شکست دینے کے بجائے پیٹ موڑ کے بھاگ کے آتے. اب مجھے اس پہ بڑا دکھ ہے کہ بھئی میرا بیٹا، اس کو میں نے ولی عہد بنایا، لوگ کہیں گے آپ نے کیسے نالائق کو بنایا تھا کہ وہ دشمن کو ہرانے کے بجائے بھاگ کے واپس آ گیا. تو بیوی نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ خبر جھوٹی ہے. بادشاہ نے کہا مجھے میرے مخبروں نے، جاسوسوں نے خبر دی ہے کہ انہوں نے غلط خبر دی. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ غلط خبر دے؟ وہ کیوں غلط خبر دے؟ بیوی نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. خیر یہ واقعہ ختم ہو گیا. 2-4 روز کے بعد واقعی بیٹا جب واپس آیا تو پتہ چلا کہ وہ خبر جھوٹی تھی، کسی نے جھوٹی خبر اڑائی تھی. وہ تو کامیاب ہو کے آ گیا، دشمن کو دکیل کر کے، دشمن کا علاقہ فتح کر کے، فاتح بن کر کے واپس آئے. بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ آپ نے کتنے یقین سے کہہ دیا تھا کہ یہ بیٹا جو ہے یہ بھاگ نہیں سکتا، بزدل نہیں ہو سکتا، ہار نہیں سکتا، یہ کیسے آپ نے یہاں بیٹھے ہوئے کہہ دیا؟ انہوں نے کہا چھوڑ دو، یہ معاملہ میرے اور میرے اللہ کا. کہ نہیں مجھے بتاؤ تو صحیح. تو اس بادشاہ کی بیوی نے کہا کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا تھا تو اس وقت سے لے کے اس کے پیدا ہونے تک میں نے کوئی حرام لقمہ منہ کے اندر نہیں ڈالا کہ میرے پیٹ میں حرام لقمہ نہ چلا جائے، اس لیے کہ حرام لقمہ جس جسم میں چلا جاتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے، وہ بزدل بن جاتا ہے. اس لیے میں نے اپنے پیٹ کو حرام سے بچایا اور مجھے یقین تھا کہ میرا بیٹا شہید ہو سکتا ہے لیکن واپس نہیں بھاگ سکتا. ہاں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ شہید ہو گیا، میں مان لیتی کہ ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان شہید ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان پیٹ موڑ کے بھاگ کے واپس آ جائے یہ مومن بزدل نہیں ہوتا. مجھے یقین تھا کہ میں نے اپنے پیٹ کو حرام سے بچایا ہے تو اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو کبھی بزدل نہیں بنائے. تو آج کی یہ ماں اگر ایمان والی بن جاتی ہے اور اپنے بچیوں کو ایمانی ماحول میں رکھتی ہے تو کل یہی جو اولادیں ہوں گی وہ آگے نیک اور صالح اور ایمان والے، اور ایک ایماندار آدمی کا اثر پورے ماحول پہ پڑتا ہے. ایک عمر بن عبدالعزیز جیسا آ جائے تو پورے ماحول، سارا ماحول بدل جاتا ہے. 2.5 سال کے اندر اتنا اسلام پھیلا، اتنا دین زندہ ہوا، صرف 2.5 سال کے اندر جو ہے تو عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا. کیوں؟ کہ ان کی ماں تربیت یافتہ تھی، ایمان والی ماں تھی. اللہ پاک نے ان کو بچے بھی ایسی دے دی. تو اس لیے ہم ان ماحولوں کی قدر کریں، اپنے بچوں کو ایمانی ماحول فراہم کریں، اور خود بھی ہم ایمانی ماحول اور دینداری کے ماحول میں جب ہمارے اندر دین ہوگا تو اولاد کے اندر خود بخود دین آئے گا، اولاد کے اندر غیر شعوری طور سے دین آئے گا. اور اگر ماں باپ میں دین نہیں ہوگا، وہ خود اپنے گھروں میں برائیوں کی چیزیں لائیں گے تو اولاد کے اندر وہ چیزیں آئیں گی. تو اللہ جل شانہ نے اس دور کے اندر ہمیں ایمانی ماحول کے لیے ایک بہت ہی مبارک راستہ دیا ہے، دعوت اور تبلیغ کا. الحمدللہ اللہ کے راستے میں جماعتیں نکلتی ہیں، مردوں کی بھی، مستورات کی بھی، 6 روزہ کی جماعتیں. ابھی اتوار پیر منگل، یہ اتوار اور منگل کو چھٹی ہے 12 ربیع الاول کی وجہ سے، اور اتوار کو جب ویسے چھٹی ہوتی تو ماشاءاللہ کئی مسجدوں سے 6 روزے کی جماعتیں نکلتی ہیں، مردوں کی بھی، خواتین کی بھی. تو اس ماحول میں ہم جائیں، ایسے ماحولوں میں ہم جائیں، اور اس ماحول میں جانے سے انشاءاللہ ماحول میں جانے سے خود بخود ہمارے اندر دین آئے گا. ماحول کا خاصہ یہ ہے کہ آدمی کو خود بخود نیک بنتا چلا جاتا ہے، اور برائی کے ماحول سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اللہ کے راستے میں جو ہے اوقات لگانے کی کوشش کریں، خود بھی اپنے دفتروں سے چھٹیاں لے کر جتنا بھی ہو اپنے آپ کو ایمانی ماحول میں، دینی ماحول میں رکھیں، اپنے بچوں کو بھی، اور گھروں کے اندر بھی تعلیم کا اہتمام، اعمال کا اہتمام. اللہ پاک اس کی برکت سے ہماری اولادوں کو نیک بنائیں گے. اور آج بھی ایسا ہو سکتا ہے اللہ پاک ہمارے بچوں میں سے کوئی عمر بن عبدالعزیز جیسا پیدا کر لے، کوئی امام بخاری جیسا پیدا کر لے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، آج بھی ایسے ہو سکتا ہے. آج بھی ایسے ہو سکتا ہے. جو ہمارے 4 امام گزرے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، ہمارے ایک طالب علم تھے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا. تو میں ان کی تعزیت کے لیے گیا تو میں نے ان سے وہاں عرض کیا کہ بھائی آپ جو ہے نا یہ خیال نہ دلانا کہ میرے والد صاحب نے یہ میں کیا کر سکتا ہوں. میں نے کہا 3 امام ایسے ہیں، امام بخاری اور یہ 4 جو امام گزرے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، ان میں سے سوائے امام ابو حنیفہ کے تینوں امام جو ہیں یہ تینوں کے تینوں یتیم تھے. امام مالک بھی یتیم، اور امام احمد بن حنبل بھی یتیم، اور امام شافعی بھی یتیم تھے. تینوں یتیم تھے، لیکن ماؤں نے محنت کر کے، یہی ماں یہ بھی کر سکتی تھی کہ بھی ہم
بیوہ ہیں ہمارے لیے کماؤ، کچھ پیسے لا کے دو، لیکن انہوں نے کتنے فاقے برداشت کیے ہوں گے۔ امام بخاری کی ماں نے 7-8 سال میں کتنی عیدیں گزرتی ہیں، 16 عیدیں گزرتی ہیں، اور ایک عورت کا شوہر بھی نہ ہو، بیٹا بھی نہ ہو، اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ لیکن اس نے اپنے دل پہ پتھر رکھے، یہ عیدیں گزاری، یہ خوشیوں کے موقع گزارے، لیکن اللہ پاک نے ان کے بیٹے کو امام بخاری بنا دی۔ آج ساری دنیا ان پہ فخر کرتی ہے۔ اس لیے ہم نیت کریں انشاءاللہ کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایسا بنا دے کہ دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، وصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ یا ذا الجلال والإکرام یا رب العالمین، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے تمام قصوروں کو معاف فرما۔ یا اللہ آج تک جو ہم سے دین کے سیکھنے میں کمی اور کوتاہی ہو گئی اسے معاف فرما، اور دین پر چلنے میں جو کمی کوتاہی ہو گئی اللہ اسے معاف فرما، اور دین کو ساری دنیا میں پھیلانے اور پہنچانے میں جو کمی کوتاہی ہو گئی اللہ اسے معاف فرما۔ اے اللہ آپ نے ہمیں بڑی نعمتیں عطا فرمائیں، اولاد کی نعمت عطا فرمائی، اے اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے والا بنا دے، اور ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے والا بنا دے، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح اور دیندار اور ایماندار بنا دے۔ اے اللہ ان کو حضرت عمر جیسا عدل عطا فرما، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی فقاہت عطا فرما، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسی اے اللہ حدیث کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بڑے بڑے حضرات گزرے جنہوں نے تیرے دین کی خدمتیں کی اور آپ نے ان سے اپنے دین کا کام لیا، اے اللہ ہم سے بھی اپنے دین کا کام لے لے، ہمیں بھی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ہماری اولادوں کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جو آپ نے حضرت مریم کو نوازا اور ان کو اے اللہ مقام و مرتبہ دیا، اور ان کی بیوی کے جذبات اور اے اللہ ان کے جو ان کی کیفیات تھیں ان کا آپ نے قرآن میں ذکر کیا، اے اللہ ہمیں بھی وہ جذبہ عطا فرما، ہمیں بھی وہ شوق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے پہ مرنے مٹنے کا جذبہ عطا فرما، جو اسماعیل علیہ السلام کا جذبہ تھا وہ ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ جو ان کو جذبہ آپ نے دیا وہ عطا فرما، حضور پاک علیہ السلام پہ آپ کی سنتوں پہ مرنے مٹنے والا بنا دے، آپ کی محبت نصیب فرما، آپ کی سنتوں پہ چلنے والا بنا، آپ کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا، ہمیں نیک اور ایمانی ماحول عطا فرما، اور ہماری اولادوں کو نیک اور صالح اور اچھے اخلاق والا بنا، ان کو بلند اخلاق عطا فرما۔ اے اللہ ان کو بلند اخلاق عطا فرما، اے اللہ ہمیں وہ ماحول عطا فرما جس ماحول سے ہم دین پہ چلنے والے بن جائیں، برائیوں سے بچنے والے بن جائیں، نیکیوں کے کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو اور ہمیں اور تمام امت کے مسلمانوں کو اے اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اسلام کے چمکنے کا ذریعہ بنا دے، دین کے سربلند ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہماری ان اولادوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری اولادوں کو قبول فرما لے، جیسے آپ نے اے اللہ اپنے نیک محبوب مقبول بندوں سے کام لیا، اے اللہ ہم سے بھی کام لے لے اور ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں بھی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا اور آخرت بھی بنا، ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، آخرت میں اے اللہ بلند درجات اور اعلیٰ مقامات کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، اور جتنے بھی اس میں کام کرنے والے ہیں، محنت کرنے والے، ان کی محنتوں کو قبول فرما، مزید اخلاص عطا فرما، تقوی عطا فرما، اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، اور اللہ اس ادارے کو پورے معاشرے کے لیے ہدایت کے آنے کا ذریعہ بنا دے اور اس کو قبول فرما لے، اور آخرت میں اللہ اپنی رضا اور خوشنودی کا سبب بنا دے۔ اللہ جتنے بھی حضرات آئے ہوئے ہیں ہم سب کے اللہ دنیا اور آخرت کی تمام جائز حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے، اللہ غیب سے پورا فرما دے، اللہ غیب سے پورا فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔